محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، آپ زیارت فرما رہے ہیں کہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں ہمارے معزز مہمان، مسلک حقہ کے ترجمان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت چیمہ صاحب اور تشریف لانے والے تمام محترم مکرم معزز علماء کرام اور تمام سامعین کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ سب کی تشریف آوری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس گاؤں میں آج کی یہ عظیم الشان اور پیاری بزم محفل سجانے پہ اپنے نہایت قابل قدر اور محترم بھائی مہر عبد المجید صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مساعی جمیلہ جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور آپ احباب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ بھائی عبد المجید صاحب، ان کے والدین، والد محترم، والدہ محترمہ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالی بہشت بری میں ان کو مقام عطا فرمائے، سرور کائنات کی رفاقت کا حقدار بنا دے، اور اسی طرح ان کے برخوردار بیٹے عزیز مہر محمد عابد صاحب جو کہ بیرون ملک روزگار کے سلسلہ میں مقیم ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی مسلک کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے کہ انہوں نے آج کس بزم کے لیے بار بار اپنے والد محترم سے بھی رابطہ کیا، میرے ساتھ بھی رابطہ میں رہے، قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب کو بار بار کال کر کے آج کے پروگرام کے انتظام و انصرام کے حوالہ سے بار بار کہتے رہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھائی مہر محمد عابد صاحب، مہر محمد عرفان صاحب جو کہ داماد ہیں مہر عبد المجید صاحب کے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان دونوں بھائیوں کی کاوش، محنت، جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح دعا کی درخواست ہے بھائی محمد صدیق صاحب جو مہر عبد المجید صاحب کے داماد بھی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت فرما کے، اپنا کرم فرما کے ان کو صحت کاملہ عاجلہ رافعہ نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام احباب کو سلامت رکھے، آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے خطیب ذیشان، واعظ خوش الحان، مسلک حقہ کے ترجمان، ہمارے معزز مہمان، عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم فاضل نگینہ، محب مکہ و مدینہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے انتہائی جانثار خطیب اور جید عالم دین، امیر محترم کے معتمد خاص اور وفادار حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میری بائیں جانب احباب تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں التماس کروں گا سامنے تشریف لائیں۔ حضرت چیمہ صاحب کے سامنے کرسی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کرسی ساتھ لے آئیں، نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں، نیچے تشریف رکھ کر نہایت ادب احترام اور عقیدت کے ساتھ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے عقیدت اور احترام کے ساتھ، اور حضرت کا واز الحمدللہ ایک درس ہوتا ہے، یاد کرنے والا
آگے پہنچانے والا، آپ تمام احباب بڑی محبت، بڑی دل جمی، نہایت عقیدت کے ساتھ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ سامنے تشریف لا کر پیچھے والے احباب آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ ہوا تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے، تیرے پیارے حبیب کی عظمت کو سننے کے لیے، کتاب و سنت کے موتی اپنی جولیوں کی زینت بنانے کے لیے میرے احباب جو اپنی جگہ کو چھوڑ کے حضرت چیمہ صاحب کے قریب تشریف لائے، اللہ اپنی رحمت فرما کے ان کو دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی آپ تمام احباب کی تمام نیک دلی خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور مسلک حقہ کی ترویج اور ارشاد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گا اور ممنون ہوں آج کی بزم کے لیے اپنے بھائی مہر محمد عابد صاحب، مہر محمد عباس صاحب، مہر محمد عرفان صاحب اور محمد صدیق بھائی، مہر عبدالمجید صاحب۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی تمام احباب کی کاوش، جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقین جانیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی بزم کا اہتمام کرنا، اور پھر اس گاؤں میں، اس بستی میں جہاں اپنی مسجد بھی موجود نہیں، بہت زیادہ احباب بھی موجود نہیں، ایک گھر اور فرد واحد کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی بھائی عبدالمجید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، منظوری کے لیے، اشتہارات کے لیے، دعوت دینے کے لیے بار بار یہ چکر لگاتے رہے، سفر کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام جو تانوں تعلیم دے من قبول کرو، جتھوں رسول پاک تانوں منع کر دین اتھوں رک جاؤ، اللہ تو ڈرو۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل مولانا حافظ محمد امین حیدری صاحب، حضرت مولانا سیف الرحمان توحیدی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اقاڑوی صاحب، مولانا حافظ محمد یوسف راشد صاحب، حضرت مولانا سیف الرحمان عاصم صاحب اور جماعت دی قیادت، علاقہ جات دی معروف شخصیت حضرت مولانا کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے اپنے وقت دے اندر بڑا ہی دل نشین خطابات فرما چکے نے۔ میں انشاءاللہ تعالی تانوں زیادہ دیر آزمائش اندر نہیں ڈالاں گا،
تھوڑے جے وقت دے اندر چند گزارشات انشاءاللہ میں پوری کوشش کراں گا فجر تو پہلے پہلے گل مکا دیا. کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. پریشان نہ ہویا جے اگر میں ہن بھی چھڑ دیاں تو ہن بھی تے فجر تو پہلے ہی ہے. مطلب تسی آکھو میں یہ نہیں کہا کہ فجر ویلے، میں نے کہا فجر تو پہلے پہلے پہلے. گزارش کیتی ہے رب العالمین دے قرآن چوں رسول کریم علیہ السلام جو تعلیم دین قبول کر لو، جتوں آپ روکن رک جاؤ. آج جتنیاں لوگاں نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، سارے مسلکاں فرقیاں دا دعویٰ ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام نو ماننے ہاں. دوسرا کہندا نہیں نہیں اسی ہی ماننے ہاں. کوئی فتوے لا رہا ہے او منکر ہے، اسی ماننے ہاں. میں کہنا سارے کلمہ پڑھنے والے نبی پاک علیہ السلام نو ماندے نے، اہل حدیث بھی ماندے نے. اہل حدیث تے دوسرے فرقیاں دے منن دا فرق کتنا ہے؟ دوسرے بھی میرے بھائی نے جو کلمہ گو نے وہ نبی پاک علیہ السلام نو ماندے نے جس طرح انہاں دے علماء کرام منواندے نے، جس طرح انہاں دے پیر و مرشد منواندے نے، جس طرح انہاں دے آئمہ کرام منواندے نے. اہل حدیث نبی پاک علیہ السلام نو اس طرح ماندے نے جویں اسمان والا رب مناندا ہے. تسی کہو گے دلیل؟ اے میں کیتا دعویٰ. اسی اللہ دے رسول علیہ السلام نو اس طرح ماندے ہاں جس طرح اللہ منوانا چاہتا ہے. ہن تسی کہو گے دعویٰ دلائل پیش کرو. سنیے اللہ پاک فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. ذرا مل کے سارے اللہ دی تسبیح بیان کر دیو. تھوڑا جا اچھی تسبیح بیان کرو. لو ذرا تسی توجہ فرما دے ڈایا جے جاگن دا مظاہرہ کرے آجے. حضرات آئیے میں دو تین مثالاں تواڈے سامنے پیش کر دے وا. سونے پیغمبر فرما دے نے لا نکاح الا بولی. میرے پیغمبر فرما دے نے کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں. حضرات ان شہران دے اندر تے پنڈان دے اندر بڑے بڑے معزز کرکن، بڑے بڑے عزتاں والے، بڑے بڑے معزز لوکی موجود نے جنہاں نے اپنی ہر بندہ اپنی بیٹی نو بڑیاں لاڈاں دے نال پال دائے، بڑیاں لاڈاں نال پال دائے. اینو پڑھایا، تعلیم دلوائیے، بیٹی جوان ہوئیے. جوان ہون تو بار حضرات ان توجہ کر دے جایا جے. ہر ماپے دی خواہش ہے وے اسی اپنی بیٹی دا اچھے تو اچھی جگہ تے رشتہ تلاش کر کے نکاح کران گے. اے دے ہر طرح دے لاڈ ویکھاں گے اور اے اپنے کار اندر سانو خوشی خوشی نظر آئے. لیکن موبائل دا ستیہ ناس ہو جائے. اے دے فائدے بھی بڑے نے، نقصان بھی بڑے نے. اور کئیاں بچیاں دے رابطے لڑکی نل ہو گئے نے جویں کئیاں لڑکیاں دی عادت ہے ویسے ہی اپنے موبائل دے ہر ویلے کالاں میلان دے رہندے نے. جتھے کسے لڑکی دی آواز آئی اوتھے جناب پینگاں پا لیندے نے. ہن لڑکے نے لڑکی نو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے نے. اینو اعتماد اندر اینا لے لے آئے. اینو کہندا میرے نال شادی کر لے، تینو میں فلانا بنگلہ بنا کے دیواں گا، میرے کول گڈی ہے، کار ہے، میرے کول فلاں فلاں ہے. ایہو جے انہوں ایہو جے رنگ وکھا کے اعتماد وے لے لے آئے. ہن لڑکی نے جناب کہہ دیتا میرے ماپے نہیں مندے.
میں ماں باپ نال گل کیتی نہیں مننا ہونا میرے والد صاحب بڑے کوڑے نے اللہ نے بڑا نام رکھیا میرے پنڈ اندر میرے ابو دا لڑکا کہندا ہے کوئی گل نہیں عدالتے جا کے نکاح کر لواں گے لڑکی کہندی ہے کس طرح نکاح ہوئے گا ہے تینوں نہیں پتا بڑے 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 مفتیاں نے فتویٰ دے دیتا ہے ولی دی اجازت تو بغیر کورٹ میرج ہو جاندا ہے جدوں کورٹ میرج کران گے تے جج آپ ہی ولی بن جائے گا حضرات تن بات تے توجہ کر دے جایا جے توجہ ہن دوسرے مسلکاں دے مفتیاں نے فتویٰ دے دیتا کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہو جاوے گا جدو انہاں نے فتویٰ دے دیتا ہے اس فتوے نے کئیاں لڑکیاں تے لڑکیاں نو دلیر کر دیتا ہے اپنے کروں نکلے نے تے جا کے عدالتے نکاح کر لے آئے جس ویلے نکاح ہویا نکاح ہو گیا ہے اس دن یا دوجے یا تیجے دن ماپے نو پتہ چلدا ہے ہن اوہی ماں باپ نے جدوں لڑکی دے کول آندے نے اللہ واسطے ساڈی تو عزت رکھ لے لیکن لڑکی ماپے دی نہیں ماندی لڑکے دے پیچھے جا رہی ہے نکاح ہو گیا ہے ہن ماپے جڑے عزتاں والے نے کئیاں دی حالت ہو جاندی ہے کئیاں نو کئیاں دی ڈیتھ ہو جاندی ہے پریشانی دے اندر کئیاں نو دل دا اٹیک ہو جاندا ہے کہ اے ہوئی بیٹی جنوں میں لاڈا نال پالیا ہے اج اس بیٹی نے میری عزت نو ککھاں وے رول دیتا ہے حضرات اینا بڑا نقصان کنے کیتا ہے اہل حدیث نے نہیں کیتا اہل حدیث تے تواڈی غیرت دے رکھوالے نے اہل حدیث تے تواڈی عزت دے رکھوالے نے اہل حدیث کی کہندا ہے ساڈا فتوی جڑا نبی پاک دے صحابہ دا فتوی ہے نبی پاک دے صحابہ دا فتوی کیڑا ہے جو نبی پاک دا فتوی ہے نبی پاک دا فتوی کیڑا ہے جو اللہ دا فتوی ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرات ان بات توجہ کر دے جایا جے اہل حدیث دا فتوی آیا اہل حدیث دا او فتوی جڑا فتوی صحابہ دا ہے صحابہ دا فتوی ہوئے جڑا میرے پیغمبر دا فتوی ہے نبی پاک دا فتوی ہوئے جو اللہ دا فتوی ہے ہن جڑا اللہ دا فتوی تے نبی پاک دا صحابہ دا تے اہل حدیث دا اس فتوے نے لوکاں دی غیرت دی رکھوالی کیتی ہے عزت دی رکھوالی کیتی ہے کیویں لا نکاح الا بے ولی لوکو ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں سب تو پہلے ولی باپ بنے گا پھر او دے تو بعد ولی او دا پائی بنے گا اگر پائی نہیں تے بیٹا بنے گا یہ بیٹا بھی ولی نہیں تے دادا ولی بنے گا یعنی جنہ جنہ رشتہ قریبی ہوندا جائے گا اتنی اتنی او دی ولایت دا رشتہ ودا جائے گا اور جدا کوئی ولی دنیا تے نہیں رہا جویں کہ کو بی بی نوی مسلمان ہوندی ہے او دے جننے کافر نے وارث نہیں او دے ولی نہیں او دا وارث او دا ولی جڑا وقت دا حاکم ہوے گا ہن باترا توجہ کر دے جایا جے لیکن جدا ماپے مسلمان ہے بھرا مسلمان ہے بیٹا مسلمان ہے دادا مسلمان ہے او دے ولی نے انہاں دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہن اہل حدیثاں نے فتویٰ دے دیتا ہے کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں اور دوسرے مسلکاں دے مفتیاں نے فتویٰ دیتا کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہو جاندہ ہے کورٹ میرج ہو جائے گا جج ولی بن کے نکاح کر دے وے گا اور انہاں مسلکاں دے مفتیاں دے پیراں دے اماماں دے فتوے نے لوکاں دیاں عزتاں نو پامال کر دیتا لوکاں دی غیرت نو رول کے رکھ دیتا لوکاں دیاں بیٹیاں نکل گئیاں انہاں کئیاں بیٹیاں نکل کے آپ نے کہاں کر لے ماپے دی عزت رول گئی ماپے لوکاں کے اکھن چکن جھوگے نہیں رہے لیکن اہل حدیث دا فتویٰ کہندہ ہے جڑی لڑکی تے لڑکا اپنے آپ نکل کے کورٹ میرج کرے گا او دا نکاح نہیں ساری عمر زنا ہے نکاح نہیں جدوں اہل حدیثاں دا فتوے تے لوکی چلن گے پھر لوکاں دی عزت محفوظ رہے گی غیرت محفوظ رہے گی ہن آپ ہی فیصلہ کر لو دوسرے مسلک فتوے
فتوے دین تہاڈی عزت رولن، دوسرے مسلک دے مفتی فتوے دین تہاڈی غیرت رولن، اہل حدیث فتوہ دیوے قرآن چوں، فتوہ دیوے پیغمبر دے فرمان چوں، جدے اندر تہاڈی غیرت بھی محفوظ، تہاڈی عزت بھی محفوظ، فیصلہ آپ کر لو مسلک کیڑا بہتر ہے۔ گل میرے پیارے بھائی دلیل لال، میرے طبیعت تو میرے بھائی واقف نے، میں ایمی بلا وجہ کسی مسلک دے ٹوکے مارنا بندہ نہیں، وہ تسی اینج دے ہو، میں کہیں نہ کلمہ گونے میرے بھائی نے وہ بھی صرف سمجھن اندر غلطی لگ گئی ہے، جڑی غلطی لگی ہے غلطیاں دور کر لو۔ لو ذرا باتیں توجہ کر دے جایا جے، ایک مقام تے میں حدیث پاک پڑھی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا بخاری وچ نہیں ہوندا، ذرا دی آواز نا کوشش کرو کھلرے نہ، ذرا سمیٹو آواز دی، میرے کو بولیا نہیں جا رہا، مہربانی کرو ذرا دی آواز سمیٹو، میری آواز نکلے بس، میری تھوڑی جی بہتر ہوئی، اور کر دو بہتر ہو سکتی ہے۔ لو ذرا باتیں توجہ فرما دے جایا جے، باتیں توجہ کرے آجے، مینوں کہندا ویکھو جی سی بخاری دے وچ آندا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح پڑھا دیتا ہے۔ میں کیا کتھے لکھے آئے؟ کہندا صحیح بخاری دے اندر ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے کول بی بی آ جاندی ہے، آ کے کہندی ہے وہابت نفسی لکا یا رسول اللہ، اللہ پاک دے سونے پیغمبر جی میں اپنے اپنوں تواڈے واسطے ہبا کرنی آ، میرے نال نکاح کر لو، حضرت جی میں اپنے آپ نو تواڈے واسطے ہبا کرنی آ، مینوں قبول کر لو۔ میرے پیغمبر نے انکار کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کول کہندا سونے پیغمبر میرے نال نکاح کر دیو، میں جوان ہاں میں حاجت مند ہاں، میرے نال نکاح کر دیو۔ سونے پیغمبر فرماندے نے حق میرے واسطے کوئی حضرت جی کچھ نہیں، فرمایا کو کر اندر پتہ کر لے، کو انگوٹھی کو مندری ہوئے تے لے آیا، حضرت جی او بھی نہیں، فرمایا تیرے کو حق مہر واسطے کوئی نہیں، تیرا میں نکاح کیویں کرانگا؟ اور کہندا اللہ پاک دے نبی دے اللہ دے نبی نے جواب دے دیتا ہے۔ صحابی مایوس ہو کے غریب صحابی ٹر پیا، میرے پیغمبر نے نو بلایا، آپ فرماندے نے اچھا دسنا تینوں قرآن دیاں کوئی صورتاں یاد نہیں؟ ہاں فلانی صورت اینی آیتاں فلانی صورت۔ صحیح بخاری چاندہ آپ نے فرمایا تیرا میں نکاح ادنا کر دینا، جنیاں تینوں صورتاں یاد نے اونیاں ہی جا کے انہوں پڑھا دیں، تیرا قرآن سکھانا اے تیرا حق مہر ہے۔ تعلیم قرآن تیرا تیرے نکاح دا حق مہر ہے۔ حضرات توجہ کر دے جایا جے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا صحابی حضرات میرے پیغمبر نے بی بی دا نکاح کر دیتا ہے۔ ہن مینوں ساتھی مولوی صاحب کہندے نے ویکھو مولانا نبی پاک نے بی بی دا نکاح پڑھایا ہے، او دا اوتھے ابا بھی نہیں آیا، او دا بھائی نہیں آیا، او دا بیٹا نہیں آیا۔ ویکھو نبی پاک نے ولی تو بغیر نکاح پڑھایا، لہذا ثابت ہو گیا ولی تو بغیر نکاح ہو جاندہ ہے۔ میں کیا میرے دوستاں تیری سوچ بھی غلط ہے، تیرا مطالعہ بھی غلط ہے۔ سن نبی داؤد دے اندر ہے، نبی پاک فرماندے نے جدا کو ولی نہ ہوئے او دا ولی وقت دا حاکم ہوئے گا۔ اے بی بی نبی مسلمان ہوئی ہے، اے دا ابا بھی مسلم نہیں ہے، اے دا پائی بھی مسلم نہیں ہے، اے دا بیٹا بھی مسلم نہیں ہے، اور جدوں او مسلمان نہیں تے اے دے وارث نہیں ہے، دے ولی نہیں ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جدا کو ولی نہیں ہے، او دا ولی وقت دا حاکم ہوئے گا۔ میرے پیغمبر حاکم نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑا تانوں حاکم نہیں ماندا میرے تصدیق کو مومن ہی نہیں، ہن میرے پیغمبر حاکم نے ایدا کو ولی نہیں، نبی پاک نے ولی بن کے نکاح پڑھا دیتا ہے۔ ہن پتہ چلیا کہ جدا کو ولی نہیں او دا ولی وقت دا حاکم ہوندا ہے۔ ہن میرے پیغمبر نے ایدا ولی بن کے نکاح پڑھایا ہے، لہذا اے وی نکاح ولی تو بغیر نہیں۔ کیوں بھی نکاح ولی تو بغیر ہویا ہے؟ میری گل دی تو سمجھ آ رہی ہے نا سب نو جو میں سمجھا رہا تے جس طریقے نا تو میں ونڈ کٹ کے سمجھا رہا جتھے ببو نا سارے پراواں نو دعوت دیا کرو یار فرق تے کڈو، ایک قرآن دی اس دے خلاف فتوے دین، ایک قرآن دی اس دے وچوں فتوے دین، اور سارے برابر کرن دے ہو۔ اونا فرقیاں تے مسلکاں نو چھڈو جڑے قرآن دی اس دے خلاف فتوے دے رہے نے، ادھر آؤ جنہ دا کتاب و سنت دے مطابق فتوی ہے۔ حضرات توجہ کر دے رہا جے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدہ نکاح پڑھا دیتا ہے۔ میں کہ اچھا میرے دوستا ایتے مسئلہ حل ہو گیا ہے، ایدہ کو ولی نہیں میرے نبی نے ولی بن کے نکاح کر دیتا ہے۔ اور اسے حدیث دے او پتری او بچیا او پیارے بہ جا یار، اللہ تیرا پلا فرمائے، ہاں کوئی نہیں کرسی بدل لو کوئی عرض نہیں، ہاں اللہ تو برکت دے، اللہ برکت دے۔ اب میں انشاءاللہ لمبے بات نہیں کرنی، تھوڑی کراں گا انشاءاللہ، تھوڑی انشاءاللہ فجر تو پہلا لو ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ۔ دیکھو بھائی آ تیرے درویش آڑے تھلے بیٹھے نے، یہ تے درویش نے نے کرسیاں لے تسیو سیٹھ تے سیٹھا نو گل کو پوچھ لینی چاہی دیئے۔ میں ہونے مسئلہ بیان کر تو انہوں پوچھ لینا والا میں کی کیا ہے، بس انہوں نے خیال رکھ لیا جے، کیونکہ تھلے بیٹھے نا درویش انہوں نے توجہ بڑی تے سیٹھا دی ذرا توجہ کو نہیں چپیاں مار کے بیٹھے۔ اللہ پاک توڑا آنا قبول فرمائے۔ اے میری گل محسوس نہ کرے ذرا میں کسی نے خوش طبی تھوڑی تھوڑی کرداری نہ لو ذرا بات توجہ فرما دے نایا جے بات توجہ۔ میں کیا میرے دوستا حدیث تو پیش کیتی ہے، ان اسے حدیث تے وچ آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پروانے دا جڑا حق مہر مقرر کیتا ہے وہ کیے تعلیم قرآن ہے، تعلیم قرآن حق مہر ہے۔ پتہ چلیا کہ روحانی حق مہر نہ نکاح ہو جاندا ہے، کہندا نہیں 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 اے نہیں اسی ماندے، ساڈے نزدیک ساڈے مسلک دے اندر روحانی حق مہر نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنا اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ حق قرآن پاک دی اجرت لینا جائز نہیں، قرآن پاک دی اجرت لینا جائز نہیں۔ اور اگر انہوں حق مہر بناواں گے تعلیم قرآن نو تے قرآن تا جڑے حق مہر ہو دی تے اجرت حق مہر دیتے پیسے دینے نے، انہاں پیسیاں دے بدلے تعلیم قرآن ہے تے اجرت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن دی اجرت لینی ساڑھے مسلک دے اندر جائز نہیں ہے۔ میں کیا ساڑھے اندر جائز ہے کیونکہ صحیح بخاری و تعلیق نام دائے سنن نبی داود دے اندر متصل روایت موصول روایت میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے دنیا تے جننے بھی مزدوری لین والے کام نے سب تو زیادہ اللہ دی کتاب دا حق کے دی اجرت لئی جائے۔ میں کہا ساڑھے نبی پاک نے کیا قرآن پاک پڑھا کے تعلیم دے کے ایدی اجرت لینی جائز ہے؟ ہاں اے ضرور ہے۔ اسے باب دی اندر تابعیاں تبا تابی محدثین دے بڑے فتوے نے کہ پیسیاں دا مطالبہ نہ کرو، اوتے چھنجی نہ پالو مہینے لے کے جانے نے جو خوش ہو کے دین، اے شرعی مسئلہ ہے۔ لو ذرا ہن بات توجہ کر دے جایا جے میں کیا تواڈے نزدیک روحانی حق مہر جڑا قرآن پاک دی تعلیم دا حق مہر جائز نہیں ہو۔ میں کیا ہن تواڈا او مسئلہ کیڑا مسئلہ کہ جدوں نبی پاک نے پڑھا دیتا نکاح، حضرت نے تعلیم قرآن نو اجرت بنا کے نکاح کر دیتا، نکاح کر دیتا ہے۔ دسو میرے نبی دا نکاح کیتا باطل حق کے نہیں؟ تے جے آکھیے روحانی حق مہر نہ نکاح ہوندا نہیں، دسو سدھا سدھا نبی پاک تے فتویٰ لگدا ہے کہ نہیں؟ دوسرے مسلک نبی پاک تے بھی فتویٰ لان ڈے نے وہ نکاح ٹھیک نہیں۔ اہل حدیث کہندا ہے جو نبی نے کر کے وکھایا حق کے سچ ہے۔
آ فرق جے ساڈا تے دوجے مسلکاں دا ہن فرق سمجھا لو گے نا لو ہن میں ایک اور لگا دلیل مینوں کہن لگا جی او تے غریب آدمی سی مجبور سی نہیں سی دے سکدا کوئی اور دلیل دیو میں کہا منن والے نوں ایک کوئی کافی منن والے نوں ایک دلیل بھی بولو تے صحیح منن والے نوں ایک دلیل بھی کافی کتھے لکھے ہے سورہ نور اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ پاک فرماندے نے مومن لوکاں دی نشانی کی ہے جدو نانو کیا جاندہ ہے آؤ اللہ تو دے پیغمبر دے فیصلے سنو اسے ویلے کہندے نے سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے مومن لوکانو تے ایک دلیل کافی ہے منن والے آنو تے ایک دلیل بھی کافی ہے ایک کوئی کافی ہے حضرات توجہ فرماندے جایا جے منن والے آنو تے ایک دلیل بھی کافی ہے لیکن تو نہیں مندہ میں اور دلیل پیش کر دینا میں کیا اٹھا طبقات ابن سار حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سامنے کرسی تے کی نیا آڑے چنجا جوڑن نے دلائن اٹھا دے ہو لے ماشاءاللہ اٹھ کے بوئے اٹھ کے وہ نہیں کیا اٹھو پترا ہوئے تیری آئی جو عمرے سنن آلی وہ سونا میں کی بیان کرن دیا پتر اللہ تینوں برکت دے جوانی اڈانی اللہ نصیب کرے لو ذرا بات توجہ فرمان دے جایا جے بات توجہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہاں حضرت سونے پیغمبر دی صحابی آئے حضرت ام سلیم دا شوہر مالک جڑا عیسائی بن کے شام دے علاقے وے جا کے مر گئے آئے حضرت ام سلیم دی جو عدت پوری ہوئی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب نہیں بلکہ شراب دا کاروبار کریا کر دینے شام چو شراب لیا کے فروخت کر دینے تاجر بندہ ہے اس ویلے شراب حرام نہیں سی ہوئی اے تاجر بندہ کاروباری بندہ ہے مالدار بندہ ہے اے آیاتی آکے کہندہ ام سلیم مرنا نے کہاں کر لے حضرت ام سلیم جنہ تو حق مر لینا چاہنی ہے حق مر میں دے دینا مرنا نے کہاں کر لے کیونکہ حضرت ام سلیم دا اخلاق تے عقل مندی دنائی مدینے وے بڑی معروف سی ہے بڑی نیک تے باخلاق بڑی دنا عورت ہے بڑی صابرہ عورت ہے حضرت ام سلیم کے دیا نے ابو طلحہ تو بندہ تے بڑا تبن شریف ہے لیکن تیرا تے میرا نکاح نہیں ہے او دی کی وجہ ہے کہ دیا نے میں موخدہ تو مشرک میں توحید پرست تو شرک پرست تیرا میرا نکاح نہیں ان گسا تے ابو طلحہ نے وہ دو ہی بڑا چڑھ گیا تے نال جاندیاں جاندیاں کوری تو ہی دا ٹیکا لاتا ام سلیم نے ابو طلحہ ویسے گسا نہ کری سوچا نہ گالے جڑا تیرا معبود ہے ایک آدھا ہے لکڑ دا کنے بڑھایا او قبیلے دے غلام ترخان نے ویسے تیرے رب نو تیرے معبود نو آگ لگ جائے تے اپنے آپ نو بچا لے گا لکڑی دا جو ہے تے بچا لے گا بس بس ویاہ کرنا ہی کرنا میرے بزرگاں دے بارے گال نہ کری کوئی بڑا گسا چڑھ گیا گسے نہ ٹر گیا کار ہن کلا بیٹھا ہے کہندہ ہے ویسے ہمیں میں گسے چاہ گیا ویسے ام سلیم دی گل تے ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے اللہ جاندہ ہے جننے مسلکاں والے نے جدو ساڑیاں تقریراں کرائیں بے کے نیٹ تو سن دے نے یا جلسہ سن کے جاندہ سارے کہیں دے نے گلاں ویسے انہاں دیاں ٹھیک نہیں گلاں دلیل نہ دین دے گلاں دلیل نہ کر پر کراں کی چاچا کوڑا بڑا انہیں مارنا بڑا ہے ابا ادو زیادہ کوڑا ہے ویسے گل ہونا دی ٹھیک ہے ٹکانے بیٹھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں حضرت ابو طلحہ کہندے نے میں سوچی پہ گیا ماں گل تے ام سلیم دی ٹھیک ہے میں سوچی پیا میں اٹھیاں غصہ چڑھ گیا میں کوڑا پھڑیا یا تھوڑا پھڑیا ہے میں اپنے رب دے ٹوٹے ٹوٹے کر دینا ماں اے تے لکڑی دا رب ہے جڑا اپنے آپ نو اگ تو بچا نہیں سکدا مینوں کی بچائے گا میں اپنے رب نو معبود دے ٹوٹے کر دیتے نے ام سلیم کو ٹر گیا ماں ام سلیم تیری گل مینوں سمجھ وچ آ گئی ہے مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ میرا رب جھوٹا ہے میں توڑ پن آیا ماں ہن کنا لینا ہی حق مہر نکاح کر لے حضرت ام سلیم فرماندیاں نے سن ابو طلحہ اگر تو کلمہ پڑھ لویں نبی پاک دا ایمان قبول کر لویں مینوں تیرے پیسیاں دی ضرورت نہیں مینوں تیرے درہماں دی ضرورت نہیں مینوں تیرے دینار دی ضرورت نہیں مینوں سونے تے چاندی دی ضرورت نہیں مینوں گلے دی ضرورت نہیں اگر تو کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لویں میں تیرے ایمان نو اپنا حق مہر بنا کے نکاح کر لواں گی اسلام دیاں خوبیاں بیان کیتیاں ابو طلحہ نے کلمہ پڑھ لیا جو کلمہ پڑھیا تے جناب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے نکاح کر لیا تے حق مہر کی ابو طلحہ دا ایمان ہن ایمان جڑا روحانی چیز ہے کہ مادی کیوں بھئی ایمان روحانی چیز ہے یا مادی آمیں کو نا رومال ہے مادی چیز ہے میرے ہاتھ چھو رہے ہیں پکڑ رہے ہیں ایمان بھی پڑھیا جاندہ ہے ایمان کی یہ روحانی چیز ہے اور پتہ چلے روحانی چیز حق مہر بن گئی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے زمانے میں نکاح ہویا ہے روحانی چیز حق مہر بنا کے نکاح ہویا ہے اور میرے دوستا تے ویرا آپ ادھر توجہ فرمان دے جایا جے دوسرے فرقے کی کہندے نے وہ کہندے نے کہ روحانی حق مہر نہ نکاح نہیں ہوندا بلکہ مادی حق مہر نہ نکاح ہوندا ہے اسی کہنے ساڈے نبی پاک نے صحابی دا نکاح پڑھایا قرآن پاک دی تعلیم دے بدلے قرآن پاک دی تعلیم روحانی ہے ام سلیم دا نکاح ہویا ایمان روحانی چیز ہے ہن میرے پیغمبر دی شریعت پاک دے وچوں پتہ چل گیا میرے پیغمبر نے روحانی حق مہر نہ نکاح پڑھایا نکاح ہو گیا ام سلیم دا نکاح روحانی حق مہر ہو گیا روحانی حق مہر نہ پڑھایا گیا ہو گیا ہن جدوں میرے پیغمبر دے نزدیک روحانی حق مہر جائز ہے اگر آج بھی کوئی غریب بندہ نہیں دے سکتا روحانی حق مہر نہ نکاح آج بھی کر سکتا ہے ہن اہل حدیث دا وہی فتوی جو صحابہ دا فتوی پیغمبر دا فتوی جو پیغمبر دا فتوی وہی فتوی آسمان والے الہ دا اہل حدیث دا فتوہ جو خدا دا مصطفیٰ دا صحابہ دا لیکن دوسرے لوگ اپنا فتوہ قرآن و سنت جو ثابت نہیں کر سکتے کہ روحانی چیز حق مہر نہیں بن سکتی انہاں دا فتوہ انہاں دے امامہ دا پیرہ دا مولویہ دا ایسے واسطے میں کہ ناما انہاں نے بھی نبی پاک نو منیا پر اس طرح منیا ہے جیویں انہاں دے مولوی منوان دے نے جیویں انہاں دے پیر منوان دے نے جیویں انہاں دے امام منوان دے نے اہل حدیث نے نبی پاک نو منیا ہے جیویں اسمان والے اللہ نے منوایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نغاکم الغو فانتہو واتقوا اللہ اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے پیغمبر جتھے ٹورن ٹورو جتھوں موڑن مڑنو ہن حضرات دو گلاں ہو گئیاں نے ہن تیسری گل بھی سنیاں جے تیسری گل آئی ہے کہ شریعت پاک دی اندر حق مہر دی مقدار سب دی برابر نہیں ساڑھا ہوئی مسلک جو قرآن نے دیتا ہے حدیث نے دیتا ہے کہ حق مہر اپنی اپنی طاقت حیثیت دے مطابق ہوئے گا
لیکن دوسرے فرقیاں دے اندر سب تو دوسرے فرقیاں دے اندر شروع تو لے کے ہن تک چلدا آندا سی 32 روپیے. ہن عام لوگاں وچ اجے بھی 32 ہے لیکن مفتیاں نے تھوڑا جا چینجنگ لین دی ہے چونکہ انہاں دے مسلک وچ کہ حق مہر گھٹ تو گھٹ 10 درہم ہونا چاہیے گھٹ تو گھٹ. ہن او 10 درہماں دی جڑی قیمت ہے وہ لگاندیاں لگاندیاں انہاں 5000 تک پہنچاتا بھی کم از کم اینا ہونا چاہیے. لیکن مقرر سب دا ایک ہو جا اسی آنے میرے دوستاں تے ویرا میرے ویرا تے دوستاں میرے ویرا تے دوستاں سارے دا حق مہر اے دی مقدار مقرر نہیں بلکہ حق مہر جڑا طاقت دے مطابق ہوے گا طاقت دے مطابق ہوے گا. ہن ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم حق مہر دیتا ہے. ایک صحابی ہے میرے پیغمبر دا انہیں 2 باغ حق مہر اندر دے دیتے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیتا انہاں حق مہر اندر کھجور دی گٹک دے برابر سونا دے دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دی واری آئی میرے پیغمبر فرما دے نے علی حق مہر واسطے کیا. حضرت جی کوئی نہیں. فرمایا حتمیاں سرا کتھے ہی حضرت تو تے ہے وے. فرمایا فآتگا بے ایجا او حتمیاں سرا ہی دے دے. سنن نسائی کتاب النکاح اور سنن نبی داؤد چوندہ حضرت علی نے اوہی حتمیاں زرہ جڑی ہے نا حق مہر اندر دے دیتی ہے. لو ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے بات توجہ کر دے جایا جے. حضرت علی نے حتمیاں زرہ حق مہر اندر دے دیتی ہے. حتمیاں زرہ ویچی نہیں جویں عام مشہور ہے. حضرت علی نے ویچی تے حضرت عثمان نے 480 درہماں دی خریدی ہے. نہیں میرے پراوا کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث دے خلاف ہے. صحیح حدیث دے وچ آندا ہے حضرت علی نے زرہ جڑی اپنی بیوی میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ نو حق مہر اندر دیتی ہے. ہن شریعت چو پتہ کی چلیا حق مہر دی مقدار مقرر نہیں یہ طاقت دے مطابق ہے. ہن دوسرے مسلک کہندے نے مقرر ہے. ہن انہاں دا فتوی قرآن و سنت دے خلاف ہے. اہل حدیث دا فتوی قرآن و سنت دے مطابق ہے. پھر میں کہاں گا دوسرے لوکاں نے دوسرے فرقیاں نے نبی پاک نو منیا جویں انہاں دے پیراں منوایا جویں انہاں دے مولویاں منوایا جویں انہاں دے ماما منوایا. اہل حدیث نے سونے پیغمبر نو منیا جویں اسمان والے رب نے منوایا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ایک مسئلہ اور بیان کر لا کہ تھک گئے ہاں چلو ایک مسئلہ اور بیان کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہاں گا چونکہ موسم بھی سردید ہے تو اللہ تو برکت دے. بڑی دیر دے تسی بیٹھے ہو دین سن رہے ہو. اللہ توڑا بہنا اپنی بارگاہ قبول فرما لوے. لو ذرا ہن ایک اور مسئلہ بھی سنے آجے 3 مسئلے ہو گئے نے بیان. ہن چوتھا لگا مسئلہ بیان کرا. چوتھا مسئلہ بیان کر لگا تساں عام طور تے شادیاں دے موقع تے ویکھیا ہوئے گا. شادی دے موقع تے تسی ویکھ دے ہو جدوں نکاح رجسٹر پر کردا ہے دولے دا کی نام ہے اودے ابے دا کی نام ہے پھر دلہن دا کی نام ہے اودے ابو دا کی نام ہے. ہن جدوں رجسٹر پر ہو گیا ایک پیپر ہن جاؤ جا کے دلہن دے کولو سین کرا کے لے آؤ. ہن مولوی صاحب کہندے نے ٹھہر جو میں بھی نال جانا ہے. مولانا تسی کی نال لے لین جانا ہے. وہ کہندا میں جا کے جاب قبول کرانے نے نیتی یہ پتری 10 فلانا دا فلانے دا منڈا اینا حق مہر قبول ہی کہ نہیں. پتا جیس مسئلے دا بھائی میں ذکر الزام تے نہیں لا رہا قبول کران دینے کہ نہیں جبکہ لڑکی نو ایجاب قبول کرانے شریعت چو ثابت ہی نہیں. آہن میں شریعت لگا دسن
جے ثابت ہو جائے میں من لگا انکار نہیں کراں گا۔ مولوی صاحب دا کام نہیں نہ کہ اجاب قبول کرائے، اجاب او دے ماپے نے پہلا قبول کرائے نے۔ کس طرح؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرنا بھائی ہسنا نہیں پتر نہیں، ہسنا نہیں، قرآن دیس دے مجلس دے ادب دے خلاف ہے چیز۔ توجہ میں کوئی ہسنا گالی نہیں کر رہا، میں تو مسائل بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنے آجے، ہن بات توجہ کرے آجے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے جدوں تسی رشتہ کرو بیٹی دی رضامندی لے لیا کرو، بیٹی نہ تکا شائی نہ کریا کرو، بیٹی دی رضامندی لے لو۔ ماں باپ پوچھے، بھرا پوچھے، ماں پوچھے، باپ پوچھے، ہن کوئی بھی انہوں پوچھے نہیں پینے نہیں ویرے نہیں تھی اسی طرح فلانی جگہ تے رشتہ کر لگ گیا، لڑکے دی اینی عمر ہے، اس طرح دا قد کاٹ ہے، اس طرح دا رنگ ہے، اس طرح دا کاروبار ہے، نمازی ہے، داڑھی رکھی ہے، یہ ساریاں چیزوں دے سامنے بیان کرو۔ دسنا پتر تو دسنی تیے دسنا پینے دسنا، کیا تیری شادی اوتھے کر دئیے؟ میرے پیغمبر فرما دے نے جے کواری ہے او دا چپ رہنا او دی رضا ہے۔ حدیث سنی نے نا، آج اجاب قبول، ولی دا کم اجاب قبول کرانے، ہن مولوی صاحب جا کے اجاب قبول کران ایک کڑی شریعت ہے۔ ہن سنیے طبقات ابن سعد۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں جی فرما دیاں نے میرا جدو نبی پاک نہ نکاح ہویا، اماں جی فرما دیاں نے میری امی رومان مینوں کہندیاں نے بیٹا ہن بہتا باہر نہ جایا کر، بہتا باہر نہ پھر بایا جایا کر۔ امی کی گل ہے، فرمایا تیرا سا نبی پاک نہ نکاح کر دیتا ہے، جے ایجاب قبول لڑکی نو کرانے ہوندے تے عائشہ صدیقہ نو ایجاب قبول کرائے جاندے، پھر حضرت عائشہ نو پتہ چل جاندا میرا نکاح ہو گیا ہے، انہاں نو انہاں دی امی نے دسیا تے پھر پتہ چلے آئے۔ ہن پتہ کی چلے آ ایجاب قبول کرانے ولی دا کام ہے، مولوی صاحب دا کام نہیں۔ یہ چار مسئلے میں دسے نے، ہن آپ ہی فیصلہ تساں کر لینا ہے۔ سیانے کہندے نے دیگ پکی ہوے ساری دیگ نہیں کھائی دی، چند دانے ٹوکے ویکھی دے نے پکے نے کہ کچے نے، جے چند دانے پکے نے تے باقی دیگ بھی پکی ہے۔ میں چار مسئلے تواڈے سامنے پیش کر دیتے نے، ایدی تحقیق علماء کرام دے کولو کرو، تحقیق کر کے تے ویکھو نا، ساڈے کولو دلائل لو، اسی حوالے نالوں نال پہ دینے ہاں، ہن ساڈے کول حوالے لے لو، اسی کہنے ہاں اے مسئلے ساڈے قرآن و سنت دے مطابق نے، دوسرے مسلکاں دے مطابق نہیں، بلکہ میں تے اتھوں تک کہاں کرنا آج نہیں سینکڑوں اجتماعات دے اندر، ہزاراں دے اجتماعات دے اندر سینکڑوں جگہ تے کہہ چکے ہیں مسلک کے اہل حدیث دا کوئی ایک مسئلہ دلیل دے نال ثابت کر دیو تو اڈا اے مسئلہ قرآن و سنت دے خلاف ہے، رب کعبہ دی قسم ہے آسمان دا سورج بعد اندر چڑھے گا، اسی وہ مسئلہ پہلے چھڑ دیاں گے۔ پر دوسرے فرقے دا کوئی اعلان کر کے ویکھے، وہ آنکھے کہ ساڑھے مسلک تے ساڑھے فرقے چوں کوئی مسئلہ قرآن و سنت دے خلاف وکھاؤ، قرآن و سنت تو ہٹ کے وکھاؤ، ایک نہیں میں سینکڑے دے حساب نہ لینا لا دیا گا۔ میرے پیارے ہو ایڈا سچا تے سچا مسلک تسی ایڈے بھی قبول نہ کرو، دسو اللہ نو جا کے جواب کی دیو گے۔ نہ اینا چاچیاں کام ہونا ہے، نہ بابیاں کام ہونا ہے، نہ چودریاں کام ہونا ہے، دلیر ہو کے وہ حضرت بلال ورگے غلام جنہ تے امیہ بڑا ظلم کردہ نہ دلیر ہو کے حق قبول کر لیا۔ عمار بن یاسر دی والدہ انہوں نے شہید کر دیتا ہے لیکن انہوں نے حق قبول کر لیا۔ حضرت عمار نو مار دے انہوں نے حق قبول کر لیا۔ یار تو اڈے دا انہوں نے کو زیادہ پہار ہے، زیادہ تو اڑتے سختیاں نے۔ حق دی پہچان کرو، جڑا جماعت جڑا مسلک حق دی دعوت دے رہے ہے وہ حق دی دیکھو میں کسے دے مسلک تے کیچڑ نہیں اچھالیا، گالی نہیں دیتی، برا نہیں بولیا، دعوت فکر دیتی ہے تو انہوں زندگی رہی۔ پھر کدی حاضر ہویا انشاءاللہ تعالی ذرا ٹائم نہ لگو آماں گا۔ پچھلی یار ویکھے میں ٹائم نہ آگیا، بارش تو پہلو واز کر لئی سی، ایت کا ذرا میری کو طبیعت ڈاؤن دی، میں تے ویسے اس موڈ ویسا کہ اجازت لے لاں۔
حضرت شاکر صاحب فرمان لگے قاری خالد مجاہد صاحب نو کو خاص مجبوری بن گئی ہے، وہ بھی نہیں آ رہے، تسی بھی نہ آؤ تو نا مناسب ہے، جیسی بھی طبیعت ہے آ جاؤ۔ تو میں پھر آکھیا اللہ کو دعا کردہ، دم بھی اپنے ہفتے کردہ آیا، یا اللہ میں کوئی بولن دا موقع دے دی، توفیق دے دی، میں اس اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے قرآن و سنت دیاں چند باتاں قائم دی توفیق دے دی تھی، زندگی رہی پھر حاضر ہویا۔ ضرور انشاءاللہ اس تو اگے باتاں کرانگا۔ ہن میں تو اینی گل کہنا، میرے بیان تے کسے میرے پائی نو، بچے نو، جوان نو، بزرگ نو کوئی اعتراض ہوئے کھلے دل سوال کر لو۔ میرے بیان دے کسے کوئی گل نہیں بھائی، تسی تانوں عام اجازت ہے، چجکنا نہیں، تانوں قسم میرے چجکو تے چجکنا نہیں۔ ای تو کوئی بندہ ایکشن نہیں لے گا، کوئی بندہ کسی نے روکے ٹوکے گا نہیں۔ اگر میرے بیان دے کسی جملے حوالے تے اعتراض ہے میرے بھائی کھل کے سوال کر لو۔ میں نے محسوس ہو رہا ہے تسی کوئی سوال کرنا چاہتے کر لو کھل کے، کوئی گل نہیں، کرو کھلے دل کرو سوال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، پہلا نہیں جڑا پوچھدا پچھاندا رہے، پوچھنا پچھانا کوئی عیب نہیں، سنت دار کتنی دی روایت ہے، پوچھنا پچھانا کوئی عیب نہیں، علم ود ہے۔ جے میں جنہیں مسئلے بیان کیتے نے دے اندر کسے میرے پرانوں کو شک ہے یا اور کو مسئلہ ہے جڑا ساڑھے مسلک اندروں قابل اطلاع نظر ہوندہ ہے، کھلے دل سوال کرو تاکہ تواڈے شبے دور ہون، تو انہوں حق دا پتہ لگے حق کیڑی جماعت کو لے۔ داڑھی دے بارے میرے بھائی نے سوال کیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث گرامی، آپ دا ارشاد گرامی، اعفوا اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ وداؤ۔ اعفوا اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ دوسری روایت اوفوا اللحا، داڑھیوں کو پورا کرو۔ تیسری حدیث ارخوا اللحا، داڑھیوں کو نیچے کی طرف لمبا کرو۔ یہ ہے نبی پاک دا فیصلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، دو صحابہ اور دا بھی نام ذکر ہے جو ایک مٹھی تو اتے کٹن دے قائل سن۔ سانو حکم کی یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تواڈے وال تواڈے رب دی طرفوں نازل ہویا ہے او دی اتباع کرو۔ اللہ دی طرفوں نازل ہویا قرآن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ جدوں صحابی نبی پاک دی حدیث دی کو وضاحت کرے اسی دی وضاحت نو تسلیم کرانگے۔ جدوں صحابی دا عمل تے قول نبی پاک دی حدیث دے خلاف آوے اسی کہانگے صحابی نو ایتھے خطا ہوئی ہے، نبی پاک دی گل ٹھیک ہے۔ اگر صحابی کو دو تین نے داڑھی کٹائی ہے ساڑھے واسطے دلیل نہیں، ساڑھے واسطے دلیل نبی پاک نے۔ داڑھی نو منانا، کٹانا، خط کرانا نیچے اوپروں جائز نہیں، سنت طریقہ ہے داڑھی بداؤ۔ جی اور کو سوال ہے جی؟ لو جی دعا کرنا جس طرح حضرت شاکر صاحب لاؤنس کر رہے ہیں، مہر عبدالمجید صاحب اور انہاں دے بچے مہر محمد عباس صاحب، مہر محمد عابد صاحب اور مہر محمد عرفان صاحب اور محترم بھائی محمد صدیق صاحب، اللہ انہاں دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جو ایتھے نے جو بیرون ملک نے اللہ انہاں دی حفاظتاں فرمائے۔ اور ساڑھے مہر عبدالمجید صاحب نے جی میں رونکاں لاندے نے اللہ انہاں رونکاں نو قائم رکھے، اللہ انہاں صحت والی لمبی زندگی دے، یہ رونکاں لاندے رہن، لوگ سن دے رہن تاکہ لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنے، لوگ حق والے پاسے آن۔ عابد بھائی نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے، یعنی مہر عبدالمجید صاحب نو اللہ نے پوترا دیتا ہے، دوترا بھی، اچھا دوترا بھی، دو بچے ہونے۔ اللہ کو دعا کرنا اللہ انہاں بچیاں نو لمبی عمر دے، اللہ انہاں بچے نے ایڈے ایڈے وڈے عالم خطیب بنائے کہ ہر سال وہ آپ ہی جلسہ پختالن کریں، باہروں مولوی صدر دی لوڑ ہی نہ پے۔
ایڈے وڈے عالم بنائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین یا اللہ بیماراں نوں صحت عطا فرما دکھیاں دے دکھاں نوں دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دنیا آخرت دیاں پلائیاں نال مالا مال فرما اللہ جتنے مومن موخر دنیا تو جا چکے مہر عبدالمجید صاحب دے والدین سمیت جتنے بھی موخر بندے بندیاں دنیا تو جا چکے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا انہاں دیاں خطاماں معاف فرما اللہ جنہیں بیمار نے سب نو شفا عطا فرما جتنے میرے ویر پائی بزرگ چھوٹے بچے جوان آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما سب دا بیٹھنا قبول فرما اللہ ساڑھے آئی دس پروگرام نو لوگاں واسطے مشعل راہ بنا اللہ ہدایت دا ذریعہ بنا یا اللہ انہوں فتنہ فساد دا ذریعہ نہ بنائی اللہ میرے پراواں نو میرے پہناں نو میرے بزرگاں نو اے سن کے ایتے سوچن دی پرخن دی سمجھن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ